وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی جانب سے عمران خان کے ساتھ جیل میں مبینہ بدسلوکی کے رد عمل میں پورا ملک بند کر دینے کی دھمکی عملی طور پر ایک گیدڑ بھبکی سے زیادہ کچھ نہیں، چونکہ پچھلے 2 ماہ میں تحریک انصاف کی جانب سے احتجاج کی جو بھی کالز دی گئیں وہی ناکام رہی ہیں، جس کے بعد پارٹی کارکن بھی مایوس ہو چکے ہیں۔ یاد رہے کہ پی ٹی آئی نے دھمکی دی کہ اگر حکام نے عمران خان کے ساتھ بدسلوکی کا سلسلہ جاری رکھا تو حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ملک گیر شٹ ڈاؤن کیا جائے گا۔ علی امین گنڈاپور نے وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت دونوں کو انتباہ جاری کرتے ہوئے یہ بچکانہ الزام عائد کیا کہ عمران خان کو جیل میں کھانا نہیں دیا جاتا اور ان کے سیل کی بجلی معطل ہے۔ اس کے علاوہ انہیں لوگوں سے ملنے کی اجازت نہیں۔ انہوں نے ایکس پر جاری اپنے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ میں سب کو انتباہ دے رہا ہوں، اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو ہم پاکستان کو بند کرنے اور اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے منصوبہ دیں گے۔ گنڈاپور نے یہ بیان تب جاری کیا جب خان کی بہنوں علیمہ اور عظمیٰ خان نے اڈیالہ جیل میں قید اپنے انقلابی بھائی سے ملاقات کے بعد صحافیوں کو بتایا کہ حکام کی جانب سے عمران خان کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد عمران خان سے منسوب ایک پیغام ان کے ایکس اکاؤنٹ پر پوسٹ کیا گیا، جس میں 72 سالہ سیاستدان نے کہا کہ انہیں حراست میں ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے باہر جانے کی اجازت نہیں، میرے ڈاکٹروں، اہل خانہ اور وکلا پر کئی ہفتوں تک مجھ سے ملنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ عمران کو پچھلے 2 ہفتوں سے اڈیالہ جیل کے دیگر ہزاروں قیدیوں کی طرح ملاقاتوں کی اجازت نہیں تھی، جس کی وجہ سیکورٹی وجوہات بتائی گئی تھیں، لیکن علیمہ خان کا دعویٰ ہے کہ ان کے بھائی کے جیل سیل میں 2 ہفتے تک بجلی بھی نہیں تھی اور انہیں باہر جا کر ورزش کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ انہیں جو کھانا دیا جا رہا تھا وہ بھی ناکافی تھا۔ تاہم جیل حکام کا کہنا ہے کہ عمران کے تمام الزامات جھوٹے ہیں اور انہیں حسب سابق جیل میں ہر طرح کی سہولت اور مرضی کا کھانا فراہم کیا جا رہا ہے، جس میں دیسی مرغی اور مٹن کے علاوہ ہر طرح کا فروٹ اور جوسز بھی شامل ہیں۔ تاہم اصل سوال یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی قیادت 4 احتجاج کی کالز ناکام ہونے کے بعد 5ویں کال دینے کا رسک لے لے گی؟ یاد رہے کہ پی ٹی آئی نے اس سے قبل 15 اکتوبر کو اسلام آباد میں پاکستان کی پارلیمنٹ کی عمارت کے قریب ایک احتجاج کی کال دی تھی تاکہ خان کی رہائی کا مطالبہ کیا جا سکے اور ساتھ ہی اس آئینی ترمیم کی مخالفت کی جائے جو پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ کے اعلیٰ جج کی تقرری کا اختیار دیتی ہے۔ یہ ترمیم 21 اکتوبر کو منظور کی گئی تھی، تاہم پی ٹی آئی نے اپنا احتجاج تب منسوخ کر دیا جب حکومت نے جیل میں عمران خان کے میڈیکل چیک اپ کے لیے ڈاکٹرز کی ٹیم بھیج دی۔ ڈاکٹروں نے خان کو دیکھا اور بتایا کہ وہ خیریت سے ہیں۔ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اسلام آباد کی طرف مارچ کی 3 کالز دیں جو ناکام رہیں اور خود گنڈاپور بھی ہر مرتبہ پراسرار طور پر غائب ہو گئے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق اب حکومت پی ٹی آئی کی احتجاج یا ملکی شٹ ڈاؤن کی دھمکی کو سنجیدگی سے نہیں لیتی۔ سینئر صحافی ماجد نظامی کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں میں اس حوالے سے ہم آہنگی کا فقدان ہے کہ ان کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ کچھ رہنما ایجیٹیشن کا مشورہ دیتے ہوئے خان کے جیل میں ہونے کا کارڈ کھیلنے کی کوشش کرتے ہوئے ایک تحریک شروع کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ انہیں اپنے لیڈر کی صحت سے متعلق کوئی تشویش ہے، اسے محض سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے سینئر صحافی طلعت حسین نے کہا کہ علی امین گنڈاپور کی پورا پاکستان بند کر دینے کی دھمکی صرف ایک گیدڑ بھبکی ہے، چونکہ تحریک انصاف اب ایسا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ گزشتہ 6 مہینوں میں پی ٹی آئی نے ملک گیر ایجیٹیشن شروع کرنے کی کئی بار کوشش کی، لیکن وہ لوگ اکٹھا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ہمدرد اور ووٹرز اب مایوس ہو چکے ہیں۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔